سائل کہتا ہے علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ عام آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے پہلے 15 علوم سیکھنا لازمی ہے۔ فضائل اعمال کے اندر بھی حضرت شیخ زکریا صاحب نے یہ لکھا ہے۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا، سوال کرتا ہوں، فیصلہ آپ کرنا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ قرآن کی بنیاد پر ہوگا یا نہیں؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ پاس اور فیل قیامت کے دن کون ہوگا؟ جس کو قرآن پاس کرے، اور جس کو قرآن فیل کر دے، جس کے خلاف مقدمہ قرآن کر دے، فیل ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اگلا سوال، آپ کا بیٹا سکول میں آپ نے داخل کروایا، 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، سکول انگلش ٹیچر نے اس کو میٹرک کی انگلش پکڑا دی۔ وہ کون سی کلاس میں ہے؟ انگلش کی بک کون سی ملی اس کو؟ میٹرک کی، 10ویں کلاس کی۔ اور استاد کہہ رہا ہے بیٹا اسی میں سے امتحان لینا ہے، فیل ہو گیا تو پاس ہو گیا تو ہر عقل مند اس استاد کو کیا کہے گا؟ جی ظالم کہے گا، کہ اس کا ذہنی اپروچ اتنی نہیں ہے جتنی ہائی بکس آپ نے اس کو لگا دی ہیں۔ ظلم ہے آپ کا یہ۔ اللہ اس کتاب کو اتارنے کے بعد اس میں سے امتحان لے کے پاس اور فیل کرے گا، اور جو اللہ نے کتاب اتاری ہے وہ اتنی اوکھی کتاب ہے کہ 15 علوم سیکھنے بغیر وہ پلے نہیں پڑتی، اور اسی کتاب کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم قیامت والے دن کہہ نہیں سکیں گے اللہ یہ جو کتاب آئی تھی اس کو تو صرف مولوی سمجھ سکتا تھا، ہمارے تو پلے پڑتی نہیں تھی، اب ہمیں جہنم کیوں بھیج رہا ہے؟ ہمیں تو کتاب آتی نہیں تھی، مشکل ترین کتاب تھی، 15 علوم سیکھے بغیر نہیں آتی تھی۔ یہ مولویوں کا جھوٹ ہے۔ قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا، فہل من مدکر، اس کو پڑھے۔ کوئی ہے جو اس پہ غور کرے؟ کوئی ہے جو اس کی طرف توجہ کرے؟ ارے کفار ایک آیت کو سیکھ کر مسلمان ہو گئے، ایک کافر کی کہانی سنیے۔ وہ اسلام کا لبادہ اوڑا اس نے اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے، اور جب وہ تبت یدا ابی لہب وتب اس سورت کو پڑھتا ہے اور اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی، اور کفار مکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں، اور اس نازل ہونے کے بعد ابو لہب کافی عرصے تک زندہ رہا۔ ابو لہب زندہ رہا، فوراً نہیں مرا، اگلے دن نہیں مرا، اس دن نہیں مرا، کافی عرصے زندہ رہا۔ تو وہ کہتا کہ یہ سنہری موقع تھا کفار مکہ کے لیے کہ وہ قرآن کو جھوٹا قرار دیتے۔ کس طرح؟ ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے۔ اگر ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن جھوٹا ہوتا یا نہ ہوتا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ جہنم رسید ہوگا، اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی۔ اور اگر ابو لہب اس سورت کے اترنے کے بعد، اس کی بیوی سورت کے اترنے کے بعد کلمہ پڑھ لیتی تو قرآن جھوٹا قرار پاتا۔ وہ کافر جو اس نے لبادہ اوڑا تھا اسلام کا، اسلام کو اندر سے کاٹنے کے لیے، جب اس سورت پہ غور کرتا ہے تو اس کا سینہ ایمان سے روشن ہو جاتا ہے۔ ارے ایک آیت پہ غور کر کے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں سے پورا قرآن چھینا گیا۔ یہ پورا قرآن چھیننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ ہماری قید میں رہیں۔ 2 رکعت نماز انے راجو حال امام دا اوہی میرا، اللہ اکبر۔ خود نہ دین سیکھیں، مولویوں سے پوچھیں، ہماری اجارہ داری قائم رہے، ہمارے چندے قائم رہے، ہمارے تعویذ پھوکے تھوک چلتا رہے، اور سارے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے پیچھے پیچھے آتے رہے۔ اگر انہوں نے قرآن خود پڑھ لیا، 3، 7، 9، 10، 40، کل برسی کنڈے شبرات سارے تو جاندے رہیں گے، نہ کوئی نذرانے دے گا نہ کوئی سالانے دے گا۔ اس لیے وہ قوم کو روکتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی قرآن کو پڑھ کے ابو بکر جنت میں گئے، اسی قرآن کو پڑھ کے عمر جنت میں گئے، عثمان و علی جنت میں گئے۔ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا وہ جنت میں چلے گئے، جو بکریوں کے چرواہے تھے وہ جنت میں چلے گئے۔ جو اس قرآن سے جڑا وہ رب سے جڑا، جس نے قرآن کو چھوڑا اس نے رب کو چھوڑ دیا۔